میرے بیٹے ایسے ہی پریشان نہیں ہوتے، دیکھنا تیری شادی ہو جائے گی نا تو تیری طبیعت بالکل ٹھیک رہنے لگے گی، بات بے بات غصہ بھی نہیں چڑھا کرے گا۔ انوری بیگم اسے چھیڑتے ہوئے بولی، ماں میں شادی نہیں کر رہا۔ کیا کہا تو نے؟ میں شادی نہیں کر رہا۔ دماغ تو نہیں چل گیا تیرا؟ ہاں دماغ چل گیا ہے میرا۔ تجھے پتا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں اپنے ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں۔ دیکھتی ہوں میں تو شادی کیسے نہیں کرتا۔ تو نے ابھی ماں کا پیار دیکھا ہے، غصہ نہیں دیکھا۔ انوری بیگم پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے سے باہر چلے گی۔ انوری بیگم کا موڈ ایک دم ہی نہایت سنگین ہو گیا تھا۔ نبیل نے سائڈ ٹیبل سے سگریٹ کی ڈبیا نکالی، ہونٹوں میں دبا کر سگریٹ سلگانے ہی لگا تھا کہ اس نے سگریٹ پھر سے ڈبیا میں رکھ کر دراز میں رکھ دیے۔ بیڈ پر لیٹ کر چھت پر نظریں گاڑ دیں۔ چھت پر جا بجا تارے لگے ہوئے تھے، پلاسٹک کے مصنوعی تارے۔ جس طرح یہ تارے مصنوعی تھے اس طرح یہاں کی زندگی بھی مصنوعی تھی، مصنوعی اور کھوکھلی۔ نبیل نے اٹھ کر کھڑکی کے پردے ہٹا دیے۔ باہر رنگ و نور کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ بلند عمارتیں یوں چمک رہی تھی جیسے سینکڑوں جگنو اپنی روشنی بکھیر رہے ہوں۔ عمارتوں سے آگے سڑکوں کا جال بچھا ہوا تھا جہاں روشنیاں آگے پیچھے رینگتی تھیں۔ ان سے پرے بازار تھے، انہی بازاروں میں وہ بیہودہ کلب بھی تھے جہاں ابلیس برہنہ رقص کرتا تھا، جہاں جنسیت کے الاؤ پہ انسانیت کو زندہ جلایا جاتا تھا۔ رومی جس ڈگر پر چل نکلی تھی، کیا بعید تھا کہ وہ بھی ان کلبوں میں جاتی ہو۔ وہ سوچنے لگا اس نے خود بھی تو کوئی برائی نہیں چھوڑی تھی، ہر طرح کا عیب کیا تھا، پھر کیوں وہ کسی کے بارے میں ایسا سوچ رہا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ رومی کی طرف سے اپنے دل کو صاف کرے۔ وہ یہ جانتا تھا کہ ماموں ممانی کے ان لوگوں پر کتنے احسان ہیں، وہ احسانوں کے بوجھ تلے دبا پڑا تھا، مگر پھر بھی اس کا دل کسی طرف سے مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ لاشعور میں شاید اس کی وجہ پروین تھی مگر اس کا دھیان اس طرف نہیں جا رہا تھا۔ رومی کی ماں نعمانہ بیگم دوغلی عورت تھی، اس کے دل میں کچھ اور ہوتا تھا، زبان پر کچھ اور۔ وہ بہت جلد اپنا لہجہ موقع کی مناسبت سے بدل لیتی تھی۔ ایسے انسان اپنے زعم میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے سامنے والے کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ منافقانہ رویے کی وجہ سے سامنے والا انہیں دل ہی دل میں گالیاں دے رہا ہوتا ہے۔ جب نبیل پاکستان سے واپس لوٹا تھا تو نعمانہ بیگم اسی فلسفے پر عمل کرتے ہوئے نبیل کی بلائیں لینے لگی تھی۔ بیٹا اتنے دن کہاں رہے؟ ہم تو تمہاری شکل کو ہی ترس گئے تھے، سنا ہے تم گاؤں بھی گئے تھے، مجھے گاؤں دیکھنے کا بہت شوق ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب باتیں منافقانہ تھیں۔ نعمانہ بیگم کے اندر جیسے آگ لگی ہوئی تھی، وہ بھی جانتی تھی کہ گاؤں میں نبیل کی پھوپھی رہتی ہے، نبیل وہیں گیا ہوگا پھوپھی سے ملنے، اور پھوپھی کی کوئی بیٹی ہے شاید، اسی لیے وہ گاؤں کی اتنی تعریفیں کر رہا ہے۔ نعمانہ بیگم اس وقت کمرے میں بیٹھی ڈیک سن رہی تھی۔ اس نے نائٹ سوٹ پہن رکھا تھا، اس کا ایک پاؤں میوزک کی لے پر ہل رہا تھا۔ سیٹھ افضل واش روم سے برآمد ہوا تو وہ تولیے سے بالوں کو خشک کر رہا تھا۔ آپ کی لاپرواہی کسی دن اس گھر کو لے ڈوبے گی۔ آج مزاج اتنے اچھے کیوں ہیں؟ سیٹھ افضل بیگم کو چھیڑتے ہوئے بولا۔ آپ کو تو ہر وقت مذاق سوچتا ہے۔ بھئی ہوا کیا ہے؟ سیٹھ افضل تولیے کو ایک طرف رکھتے ہوئے بولا۔ آپ گھر سے اتنے لا تعلق کیوں رہتے ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ کوئی خاص خبر ہے؟ سیٹھ افضل مصنوعی پریشانی سے بولا۔ نبیل پاکستان میں گاؤں کی سیر کے دوران پھوپھی کے گھر گیا ہوا تھا، تو اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ پھر وہی مذاق؟ نبیل وہاں 3-4 دن رہ کر آیا ہے، شاید اس سے بھی زیادہ، اور جب سے آیا ہے بدلا بدلا سا ہے۔ چلو اگلی دفعہ زیادہ دن رہ آئے گا، 7-8 دن، اس میں ایسی کوئی پریشانی کی بات ہے؟ نعمانہ منہ پھیلا کر سیٹھ افضل کی طرف دیکھنے لگی۔ پریشانی کی بات ہے؟ کیسی پریشانی؟ اگر نبیل نے رومی سے شادی سے انکار کر دیا تو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے اگر آپ نے توجہ نہ کی، ان سب کو پال پوس کر اتنا بڑا کیا، ساری زندگی ان کے لاڑ دیکھے، اگر اب صلہ ملنے کا وقت آیا ہے تو میں کہتی ہوں شادی کل کرنی ہے تو آج ہی کر دیں بھائی۔ وہ شکیل کے پیپرز ہونے والے ہیں شاید، میرا خیال، تھوڑے خیال ویال کو، گھر کی بات ہے، اب شادی کی تاریخ پکی کریں، مگر ایک دم ابھی تو تم لوگ تیاریوں میں مصروف ہو۔ تیاریاں ہوتی رہیں گی، آپ آج ہی انوری سے بات کریں۔ اچھا پھر ایسی بات ہے تو کھانا کھا لیں، پھر دونوں ادھر چلتے ہیں۔ کھانا کھا کر جب نعمانہ اور سیٹھ افضل دوسری طرف گئے تو انوری بیگم عینی کے ساتھ مل کر کپڑے بیگ میں رکھ رہی تھی۔ آئیں بھائی جان، آج ادھر کی راہ کیسے دیکھ لی؟ انوری
انوری بیگم بستر سے اٹھتے ہوئے بولی۔ میں نے کہا آج اپنی بہن کا حال ہی پوچھ لیں۔ انوری بیگم خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ نعمانہ بیگم تم بھی بیٹھو نا۔ یہ لو بیٹھ گئی، اب کچھ لے کر ہی اٹھوں گی؟ یہ سب کچھ تمہارا ہی تو ہے، جو چاہے اٹھا لو۔ نہیں بہن، میں آج کچھ لینے نہیں دینے آئی ہوں، اپنی بیٹی تمہارے سپرد کرنے آئی ہوں۔ ہاں انوری، ہمیں زیادہ انتظار نہیں کرنا چاہیے، گھر کی بات ہے، ہم نے کسی سے کیا مشورہ کرنا ہے؟ جو کام کل ہونا ہے وہ آج ہی کر لیں۔ سیٹھ افضل بولا۔ ہاں وہ سب تو ٹھیک ہے بھائی جان، مگر کیا؟ سیٹھ افضل حیرانگی سے بولا۔ نبیل سے ایک دفعہ مشورہ کر لوں بھائی، اسے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اعتراض تو کوئی نہیں، انوری بیگم ٹوٹے لہجے میں بولی۔ بس نبیل کہہ رہا تھا کچھ دفتر کا مسئلہ ہے، نئی جاب ہے نا، شاید اس لیے۔ اس بدھو کو میں نے کہا بھی تھا میرے پاس آ جاؤ، خدا کا شکر ہے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، مگر پتہ نہیں اسے کیا مسئلہ ہے۔ سیٹھ افضل تیوری ڈالتے ہوئے بولا۔ مسئلہ کیا ہونا ہے بھائی جان، بس شوق ہے اس کا، اتنے سال پڑھائی کرتا رہا ہے صرف اس لیے کہ وہ اپنے شعبے میں کچھ نام کمانا چاہتا ہے۔ بھائی نام کمائے، خوب کمائے، سے کون منع کرتا ہے؟ سیٹھ افضل بولا۔ شادی بس کروا لے، نام کمانے میں شادی تو رکاوٹ نہیں بنتی۔ نعمانہ نے لقمہ دیا۔ شادی کروا کر بھائی اور زیادہ نام کمائیں گے، میرا تو یہی خیال ہے۔ عینی دانت نکال کر بولی۔ بالکل ٹھیک کہا میری بیٹی نے، نعمانہ ہنستے ہوئے بولی۔ پھر کون سی تاریخ ٹھیک رہے گی اس مہینے کی؟ سیٹھ افضل فیصلہ کن انداز میں بولا۔ آپ بڑے ہیں، جو بھی رکھیں گے منظور ہے۔ انوری بیگم دھیمے سے بولی۔ لیکن میری درخواست ہے کہ مجھے ایک دفعہ نبیل سے بات کر لینے دیں۔ جیسے تمہاری مرضی میری بہن، اگر تھوڑا لیٹ کرنا پڑے گا تو کوئی ایسی بات نہیں، سیٹھ افضل خوش دلی سے بولا تو نعمانہ نے اسے کوہنی ماری۔ اچھا بھائی اب ہم چلتے ہیں، سیٹھ افضل اٹھتے ہوئے بولا۔ سیٹھ افضل اٹھ کر گیا تو ساتھ ہی نبیل اپنے کمرے سے باہر آ گیا۔ انوری بیگم نے اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہی اسے دیکھ لیا۔ نبیل کدھر جا رہے ہو؟ انوری بیگم اندر سے ہی پکاری۔ ماں میں ذرا کام جا رہا ہوں، نبیل نے مختصر جواب دیا۔ واپس کب لوٹو گے؟ پتہ نہیں، میں سو نہیں رہی، تمہارا انتظار کر رہی ہوں، جب بھی آؤ گے میری بات سن کر اپنے کمرے میں جانا۔ نبیل نے کوئی جواب نہیں دیا اور باہر نکل گیا۔ میں اس لڑکے کا کیا کروں؟ انوری بیگم ماتھے پہ ہاتھ مارتے ہوئے افسردگی سے بولی۔ موم کیا بات ہے؟ نبیل بھائی پھر سے خاموش اور الجھے ہوئے رہنے لگے ہیں۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، انوری بیگم ہاتھ کو سوالیہ انداز میں گھماتے ہوئے بولی۔ انوری بیگم کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ نبیل نے شادی سے انکار کر دیا ہے، اور وہ کسی کو بتانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ گویا انوری بیگم اور نبیل کے درمیان ایک سرد جنگ شروع ہو چکی تھی جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا۔ انوری بیگم وہ جنگ جیتنا چاہتی تھی ہر صورت ہر قیمت پر، اور نبیل وہ جنگ ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے سامنے ایک منظر تھا، کھلی فضاؤں کا منظر۔ دور کسی دور دراز علاقے سے لہلہاتی فصلوں کے پار سے کوئی سر اٹھتا تھا اور اس کے سینے میں ہلچل مچا جاتا تھا۔ کوئی اندیکھا منظر پردہ بصارت میں نمودار ہوتا تھا اور اس کی جان جلنے لگتی تھی۔ وہ خود کو قید میں محسوس کرتا تھا۔ اسے یوں لگتا تھا اس کے ہاتھ اور پیر باندھ کر اسے کسی تنگ و تاریک کوٹھڑی میں ڈال دیا گیا ہے۔ کھلی فضاؤں کی مہک اس سے چھین لی گئی ہے، اس کے پر کاٹ دیے گئے ہیں۔ شکیل سنا کچھ تم نے؟ سمی فون پر شکیل سے بات کر رہی تھی۔ کیا؟ نبیل بھائی اور رومی کی شادی اسی مہینے میں ہونے والی ہے۔ واٹ؟ یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ بالکل ٹھیک اطلاع ہے، مگر میرا تو ایگزام اور بھئی شادی تمہاری تو نہیں ہو رہی، ویسے تو تم ہو ہی سست۔ کیا تم نے مجھے سست کہا؟ ہاں سست، وہ کیوں؟ وضاحت کرو۔ نبیل بھائی کی شادی ہو رہی ہے تو تم پیچھے رہ گئے ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ یہی تو بات ہے، نیا دور ہے، نیا زمانہ ہے، چھوٹا بڑا نہیں دیکھا جاتا، جسے جلدی ہوتی ہے وہ شادی کروا لیتا ہے۔ مجھے ایسی کوئی جلدی نہیں، تبھی تو تمہیں سست کہہ رہی ہوں۔ اچھا ایسی بات ہے تو پھر لگتا ہے مجھے مام سے بات کرنی پڑے گی۔ اوہ امیزنگ! تمہیں ایک بات یاد رکھنا، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو دھوکہ دیتے ہیں، جو دل بھر جانے پر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ تم میری ضرورت بن چکی ہو، میں نے تمہیں جسمانی اور روحانی شدت کے ساتھ چاہا ہے۔ میں زندگی کے کسی موڑ پر بھی اگر تم سے پیچھا چھڑانا بھی چاہوں گا تو نہیں چھڑا سکوں گا، بیکاز آئی لو یو، آئی لو یو۔ شکیل کے الفاظ میٹھا زہر بن کر سومی کے کانوں میں ٹپکنے لگے، اس کی جان مچلنے لگی، وہ خود بے اختیار ہونے لگی۔
شکیل پلیز کچھ کرو، اب مزید دوری برداشت نہیں ہوتی، مجھے ساری رات نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتی رہتی ہوں، تمہاری صورت تمہاری باتیں مجھے سونے نہیں دیتی، مجھے یوں لگتا ہے جیسے اور تھوڑا عرصہ تم مجھے نہ ملے تو میرا دم نکل جائے گا۔ آئی مس یو سو مچ شکیل، سومی کی آنکھوں میں آنسو مچلنے لگے تھے۔ آئی مس یو ٹو سومی، میرا حال بھی تم سے مختلف نہیں ہے، رات 12 بجے کے بعد چھت والے کمرے میں آؤ گی؟ کس لیے؟ ملاقات کے لیے۔ کیسی ملاقات؟ سومی بے خودی میں بولی، ایسی ملاقات جو ہمیں سیراب کر دے، سب لوگ گھر پر ہیں، سب کے سونے کے بعد آ جانا۔ اچھا دیکھوں گی، نہیں تمہیں آنا ہوگا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کیسا ڈر؟ شکیل نے سرگوشی کی، کچھ ہو جانے کا ڈر، ہماری شادی ہونے والی ہے۔ کب ہوگی ہماری شادی؟ سومی کھوئے کھوئے لہجے میں بولی، بہت جلد شکیل، مجھے لگتا ہے تم بدل جاؤ گے۔ شکیل نے کوئی جواب نہیں دیا، ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا۔ سومی کی تو جیسے جان ہی نکل گئی، وہ بار بار آفس کے نمبر پر فون ملاتی رہی مگر فون انگیج ملتا رہا، شاید شکیل نے ریسیور نیچے رکھ دیا تھا۔ شکیل کے آنے تک سومی کی جان سولی پہ اٹکی رہی۔ رات 2 بجے کے قریب شکیل آیا اور سیدھا اوپر والے کمرے میں چلا گیا۔ سومی اس کی راہ تک رہی تھی، سب لوگ سو رہے تھے۔ سومی نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور اوپر والے کمرے کی طرف چل پڑی۔ جو ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی شکیل نے اسے دبوچ لیا۔ سومی کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، ناراض ہو مجھ سے؟ ہاں بہت زیادہ، میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ ہاں جو میں سمجھ رہا تھا، یہی کہنا چاہتی ہو نا تم؟ ایک بات کان کھول کر سن لو، آج کے بعد کبھی مجھ پر شک کیا تو ہمیشہ کے لیے تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ سومی نے یکدم شکیل کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اگر تم نے کبھی مجھے چھوڑ کر جانے کی بات کی تو میں جیتے جی مر جاؤں گی۔ آؤ میرے پاس آ جاؤ، میرے ساتھ لگ جاؤ۔ شکیل نے بازو وا کر دیے۔ سومی تڑپ کر شکیل سے لپٹ گئی۔ طوفان ابھرا، چھایا اور تھم گیا۔ کالی راتوں میں ایک اور رات کا اضافہ ہو گیا۔ نبیل کو اسلامک سینٹر میں بیٹھے ہوئے آدھی رات سے زیادہ ہو چکی تھی۔ وہ بارش بزرگ جن کا نام محمد علی تھا کے پاس ان کے حجرے میں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کے اندر ایمان کی شمعیں جلوہ افروز ہو رہی تھیں۔ اسے ان باتوں کا پتہ چل رہا تھا جو بات کسی نے بھی آج تک اسے نہیں بتائی تھی۔ اس نے دل میں پکا عہد کر لیا تھا کہ آج کے بعد شراب نہیں پیے گا، کسی نشے کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ انگلش میں لکھی ہوئی احادیث کی کتاب محمد علی نے اسے تحفے میں دی تھی۔ وہ جب وہاں سے اٹھ رہا تھا تو بہت خوش تھا۔ اسے یہ دنیا نئی نئی نظر آ رہی تھی۔ دنیا تو پہلے بھی یہی تھی مگر اب اس کے اندر کا انسان بدل گیا تھا۔ بابا جان، میں خود کو بہت پرسکون فیل کر رہا ہوں، مجھے لگتا ہے جیسے میرے اندر کوئی تبدیلی آ رہی ہے، نبیل محمد علی کو بابا جان کہنے لگا تھا۔ محمد علی مسکرانے لگا، پھر اپنی سفید پگڑی درست کرتے ہوئے بولا، دیکھو بیٹا نبیل، چیزوں کا بننا کوئی بڑی بات نہیں ہے، انسان کا بننا سب سے بڑی بات ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بہت اپ ٹو ڈیٹ ہے، بہت صاف ستھرا ہے، قیمتی کپڑے پہنے ہوئے ہے، بہت قیمتی گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، مگر اس آدمی کا باطن گندا ہے۔ وہ آدمی شہر کا سب سے بڑا چور ہے۔ تم اس آدمی کے بارے میں کیا رائے قائم کرو گے؟ اس کی قیمتی اشیاء کی کیا وقت رہے گی تمہاری نظر میں؟ بس بیٹا، یہ دنیا، یہ دنیاوی مال و دولت سب دھوکے کی چیزیں ہیں، یہ سب ضرورت کی چیزیں ہیں، مقصد نہیں ہے۔ مقصد چیزوں کا بننا نہیں بلکہ انسان کا اچھا بن جانا ہے۔ انسان کا انسان بن جانا ہی انسانیت کی معراج ہے۔ نبیل کے سینے میں جیسے روشنی بڑھتی چلی جا رہی تھی، ساری غلاظتیں، ساری گندگی دھلتی چلی جا رہی تھی۔ ساون برسنے کے بعد پیڑ صاف ستھرے ہو گئے تھے۔ جب نبیل وہاں سے رخصت ہوا تو اس کا دل تشکر کے جذبات سے بھرا ہوا تھا۔ جب نبیل گھر پہنچا تو باہر والا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور اپنے کمرے کی طرف ہو لیا۔ احادیث کی کتاب اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے بالکونی کی طرف دیکھا تو شکیل اور سومی اوپر والے کمرے سے نکل رہے تھے۔ اسے ان کو دیکھ کر حیرت ہوئی۔ اس نے زیادہ نوٹس نہ لیا اور اپنے کمرے کی طرف ہو لیا۔ پھر وہ یکدم ٹھٹک کر رکا۔ اسے یاد آیا کہ اس کی ماں نے کہا تھا میں تمہارا انتظار کروں گی۔ اس نے دروازہ کھول کر دیکھا تو انوری بیگم آرام کرسی پر بیٹھے سو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی گھلنے لگی۔ وہ آرام سے دروازہ بھیڑ
گھسیٹ کر باہر چلا آیا۔ اسے پتا تھا ماں نے اس کے ساتھ کیا بات کرنی ہے۔ وہ ماں کی بات نہیں مان سکتا تھا، اس لیے ماں کا سامنا کرنے سے کنی کترا رہا تھا۔ وہ ماں کو خوش بھی دیکھنا چاہتا تھا اور اپنی بھی منوانا چاہتا تھا۔ وہ ساری رات حدیث کی کتاب پڑھتا رہا۔ اس نے وہ گھڑی خرید کر باندھ لی تھی جس میں اذان کی آواز آتی تھی۔ 4:30 کا وقت ہوا تو اذان کی آواز آنے لگی۔ نبیل اٹھا، واش روم سے وضو کیا اور مصلی پر کھڑا ہو گیا۔ ساری نماز میں اس کی آنکھیں بھیگتی رہیں۔ وہ اپنے گناہوں پہ توبہ کرتا رہا۔ کیسی کیسی کالی راتیں اس نے عشرت قدوں میں گزاری تھیں۔ ایک ایک رات یاد آتی رہی، اسے خود سے نفرت محسوس ہوتی رہی، اسے خود سے گھن آتی رہی۔ صبح صبح وہ خود ہی مائکرو ویو میں کھانا گرم کر کے ناشتہ کر کے گھر سے نکل گیا۔ وہ ماں کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سب سے پہلے رات کو لکھا ہوا خط پوسٹ کیا، چند منٹ اسلامک سینٹر رکا اور پھر دفتر چلا گیا۔ اسے کئی دفعہ کان میں سرگوشی سنائی دیتی تھی، نبیل، وہ آواز پروین کی ہوتی تھی۔ تب اسے پروین کی یاد ستانے لگتی تھی۔ گاؤں میں گزرا ہوا ایک ایک پل آنکھوں میں رقصاں ہو جاتا تھا۔ باتیں، وہ یادیں، وہ جگہیں ذہن میں تازہ ہو جاتی تھی۔ سیٹ پر بیٹھے ہوئے اب بھی یہی ہوا تھا۔ اس کے کان میں سرگوشی گونجی تھی، وہ تل ملا کے رہ گیا تھا۔ پروین جیسے اسے بلاتی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کوئی اسے بلاتا تھا، وہ اور پتہ نہیں کون تھا، وہ یہ کبھی نہ جان سکا۔ اور وہ پھوپھی تھی، پھوپھا تھا، گاؤں کے دوسرے لوگ تھے، گاؤں کی مٹی، گاؤں کی فضائیں تھیں، یا چابی والا وہ کھلونا تھا جس کی شبیہ اکثر اوقات اس کی آنکھوں میں لہراتی تھی، چھیڑتی تھی، اسے تنگ کرتی تھی، جیسے کہتی تھی میں تمہارا کھویا ہوا کھلونا ہوں، مجھے ڈھونڈ کر تو دکھاؤ، دیکھو میں تمہیں کہاں ملتا ہوں، میں تمہارے انتظار میں ہوں، آؤ مجھے پالو، میں کچی زمین پر پڑا ہوں، دھول سے اٹی ہوئی زمین پر میرے ارد گرد انسانوں کا سیلاب ہے، میرے اوپر دھول پڑی ہے، اس دھول، اس گرد میں کچے آموں اور ہری مونجی کی باس ہے، مکئی کے سٹوں، کنک کے ہرے دانوں کی مٹھاس ہے، اس فضا میں اپلوں کے جلنے اور تیل کی بو رچی ہے، میں تمہارے انتظار میں ہوں، انتظار میں ہوں۔ یکدم فون کی گھنٹی بجی تو نبیل چونکا، ریسیور اٹھایا تو انوری بیگم بول رہی تھی، میرے سے ملے بنا ہی دفتر چلے آئے، ماں دفتر میں ضروری کام تھا۔ نبیل نے بہانہ تراشا، میری بات زیادہ ضروری ہے۔ اچھا رات کو کر لیں گے۔ نہیں رات کو نہیں، ابھی کرنی ہے مجھے تم سے، مگر مام یہاں دفتر میں ہوتے ہوئے فون پر اتنی لمبی بات نہیں کر سکتا۔ نبیل روحان سا ہو کر رہ گیا، پھر گھر چلے آؤ، وہ تو رات کو آؤں گا، ابھی اسی وقت چلے آؤ۔ ماں یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ ابھی نئی جاب ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اچھا میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، جوں ہی دفتر سے فارغ ہو تو سیدھا گھر چلے آنا۔ انوری بیگم نے جواب کا انتظار کیے بغیر فون بند کر دیا۔ نبیل سر پکڑ کر بیٹھ گیا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ پریشانی اور گھبراہٹ زیادہ ہو تو دماغ بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، بار بار وہی پریشانی والی سوچیں اٹھتی ہیں، آنے والے وقت سے خوف دلاتی سوچیں جو سوچ و سمجھ مفلوج کر کے رکھ دیتی ہیں۔ پریشانی زیادہ ہو تو دماغ پر چھا جاتی ہے اور پھر اس سے نا امیدی جنم لیتی ہے۔ جب نا امیدی جنم لیتی ہے تو دنیا بیکار، فضول اور دکھوں کا گھر لگنے لگتی ہے۔ پھر زندگی کیا ہے؟ غم کا دریا ہے والا جملہ ذہن میں ابھرتا ہے، مگر نا امید انسان یہ بھلا بیٹھتا ہے کہ خوشی اور غم زندگی کے دو جز ہیں۔ غم اور تکلیف آتی ہے تو یہ خوشی اور راحت ملنے کی نوید ہوتی ہے۔ خوشی اور غم ایسے دو دریا ہیں جن کو عبور کرتے، غوطے کھاتے زندگی گزر جاتی ہے۔ زندگی کا تو کام ہی گزرنا ہے۔ بھینسوں کو چارہ ڈال کر، دین محمد کا حقہ تازہ کر کے، باورچی خانے میں سارے برتن سمیٹ کر، جب خاموش پروین اوپر اپنے کمرے میں گئی تو جنت بی بی اسی تاڑ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں پھلانگتی اس کے پیچھے ہو لی۔ اس نے دروازے پر دستک دی تو پروین بولی، کون ہے پتر؟ میں ہوں، دروازہ کھول، جنت بی بی نے تھکی اور بوجھل آواز میں کہا۔ پروین نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ ماں کیا بات ہے، خیر تو ہے نا؟ ہاں پتر خیر ہی ہے، جنت بی بی پرانی طرز کے پایوں والے پلنگ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ پروین پلنگ پر بکھری کتابیں سمیٹنے لگی۔ جنت بی بی کتنی دیر بازو زانوں پر رکھے ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ پروین کو تشویش ہونے لگی، اسے محسوس ہونے لگا جیسے ماں کوئی بڑی اہم بات کرنا چاہتی ہے۔ اس کا دل دھڑا دھڑ دھڑکنے لگا۔ ماں کیا بات ہے؟ پروین کی گھٹی گھٹی آواز نکلی۔ پتر ایک بات تو مجھے سچ سچ بتا۔ ہاں ماں۔ پروین کا دل بہت زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ تجھے کیا ہے؟ مجھے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پہلے ایسی نہیں تھی، میں کافی دنوں سے دیکھ رہی ہوں، تو خاموش رہتی ہے، ویسے ہنستی بولتی بھی نہیں
جیسے پہلے تھی۔ میں کافی دنوں سے سوچ رہی ہوں تجھ سے بات کروں مگر موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ ماں ایسی تو کوئی بات نہیں، مجھے بھلا کیا ہوگا، میں ماں ہوں تیری، اپنی ماں سے چھپائے گی؟ سچ ماں ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے، بس ایسے ہی خاموش رہتی ہوں۔ پروین کی ٹوٹی پھوٹی آواز ابھری، اس کے اندر بڑی سخت توڑ پھوڑ ہو رہی تھی۔ پہلی دفعہ اس کی دکھتی رگ پر کسی نے ہاتھ رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں کے اندر بہت اندر آنسوؤں کا ایک سیلاب امڈ کر آیا تھا۔ اس سیلاب کے بند پر ہمدردی کی ہلکی سی ٹھوکر لگی تھی۔ اب وہ سیلاب آنکھوں کے رستے بہہ نکلنا چاہتا تھا، ہر رکاوٹ، ہر مصلحت کا رستہ کاٹ دینا چاہتا تھا، مگر اس نے احترام کا پتھر اس کے آگے باندھ کر رکھ دیا تھا۔